اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرہ کے اندر آج ہم دیکھیں گے کہ مشرکین کی طرف سے نشانیوں کی طلب۔ مشرکین کے تقاضوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ وہ عاجز کرنے کے لیے یعنی کہ تنگ کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں طلب کرتے رہتے تھے، اور پھر بعض اوقات مختلف اوقات میں انہوں نے کئی دفعہ اس چیز کا جو تھا مطالبہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ایک بار وہ مسجد حرام میں جمع ہوئے، آپس میں مشورہ کیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا کہ آپ کی قوم کے اشراف آپ سے بات کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رشد و ہدایت کے بہت زیادہ خواہش مند تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے تو شاید آپ ان کی خاطر اپنے آپ کو افسوس کے سبب ہلاک کر ڈالیں گے۔ اور یہ ہمیں بات جو ہے سورہ کہف کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے کی امید باندھے جلدی سے تشریف لائے۔ تو انہوں نے کہا آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ پیغمبروں کے پاس نشانیاں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لاٹھی اور صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی تھی، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ تو جس طرح پہلے لوگوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا، آپ بھی ہمارے لیے کوئی نشانی لائیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ پیغمبروں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جب چاہیں اس طرح کے معجزات لانے پہ اسی طرح قدرت رکھتے ہیں کہ جیسے عام لوگ اپنے طبعی اعمال پہ قدرت رکھتے ہیں۔ تو چنانچہ انہوں نے اس مطالبے کے ساتھ ہی یہ تجویز بھی پیش کر دی کہ آپ پھر ایسا کریں کہ آپ نا جو صفا کا پہاڑ ہے نا اس کو سونے کا بنا دیں، یا پھر پہاڑوں کو کہیں اور لے جائیں اور اس علاقے کو ہموار زمین میں تبدیل کر دیں اور اس میں نہر جاری کر دیں، یا ہمارے آباء و اجداد جو گزر چکے ہیں انہیں زندہ کر دیں تاکہ وہ شہادت دیں کہ آپ رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا، یہ سورہ اسراء یعنی کہ بنی اسرائیل میں انہوں نے کہا ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجور اور انگور کا باغ ہو جس کے درمیان آپ نہریں بہا دیں، یا جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے حاضر کر دیں، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو یا آسمان پہ چڑھ جائیں اور ہم محض آپ کے چڑھنے کو بھی تسلیم نہیں کریں گے یہاں تک کہ آپ ہم پہ ایک کتاب اتاریں جسے ہم پڑھیں۔ انہوں نے اس مطالبے کے ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ خواہش پوری کر دیں تو وہ اسلام لانے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی بھرپور قسموں کے ساتھ اللہ کی یہ قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو وہ اس پہ ضرور ایمان لائیں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ یہ جو طلب کر رہے ہیں وہ دکھلا دے۔ آپ کو امید تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس پہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو یہ اختیار دیا کہ آپ ایک بات چن لیں، جو کچھ یہ طلب کرتے ہیں انہیں دکھا دیا جائے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کے بعد اگر کسی نے کفر کیا تو اسے ایسا عذاب دیا جائے گا کہ پوری دنیا والوں میں سے کسی کو اس جیسا عذاب نہیں دیا جائے گا، یا پھر ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے اور ان کی مطلوبہ چیز نہ دکھائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ اور رحمت کا دروازہ ہی کھولا جائے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلو اختیار کر لیا تو ان کی تجاویز کا جواب نازل ہوا کہ آپ کہہ دیں میرا رب پاک ہے، میں تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک بشر رسول ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں معجزات دکھانے پہ قادر نہیں ہوں کیونکہ اس کی قدرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی قدرت میں کوئی اس کا شریک ہو، اور میں تو محض تم جیسا بشر ہوں، لہٰذا مجھے معجزات دکھانے کی قدرت نہیں۔ ہاں تمہارے درمیان مجھے جو امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ میں رسول ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، اور تم لوگ نہ رسول ہو اور نہ تمہارے پاس وحی آتی ہے۔ بس جو نشانیاں تم لوگوں نے مجھ سے طلب کی ہیں نہ تو وہ میرے ہاتھ میں ہیں نہ ہی میرے اختیار میں، بلکہ ان کا معاملہ اللہ عز و جل کی طرف ہے۔
اگر وہ چاہے تو انہیں تمہارے لیے ظاہر فرما دے اور ان کے ذریعے سے تمہارے درمیان میری تائید کر دے، اور اگر چاہے تو انہیں مؤخر کر دے، اور تم لوگوں کی بہتری اور مصلحت بہرحال اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مطلب کی سورہ انعام میں بھی تاکید کی اور فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ نشانیاں تو بس اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آ جائیں گی تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی کہ انبیاء اور رسل معجزات برپا نہیں کرتے، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ برپا کرتا ہے۔ البتہ وہ انبیاء اور رسل کی تکریم اور تائید اور ان کی نبوت اور رسالت کے اثبات کے لیے ان کے ہاتھ پہ معجزات کا اظہار فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ یہ لوگ اگرچہ اپنی پوری قوت کے ساتھ قسم کھاتے ہیں کہ اگر انہوں نے نشانی دیکھ لی تو ضرور ایمان لائیں گے، حالانکہ اگر اللہ ان کو ان کی طلب کردہ نشانیاں دکھا بھی دے تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ارشاد باری ہے، اگر ہم ان کے پاس فرشتے اتار دیں اور ان سے مردے باتیں کریں اور ہم ان کے روبرو ہر چیز اکٹھی کر لیں تب بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور فرمایا، اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا کہ جس سے پہاڑ چلائے جاتے یا جس سے زمین کاٹ دی جاتی، جس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جاتا، تو یہ دو بھی یہ ایمان نہیں لانے والے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ سارے معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ کیا جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے ابھی تک یہ نہیں جانا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا؟ ان آیات اور ان جیسی دیگر آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور وہ سنت کیا ہے کہ کوئی قوم جب کوئی معین نشانی طلب کرے اور وہ نشانی دکھلا دی جائے پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو پھر اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے اور مہلت نہیں دی جاتی، اور اللہ کی سنت میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ بیشتر قریش نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائیں گے، اسی لیے اللہ نے ان کی تجویز کردہ نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں دکھلائی۔ شق القمر، شق کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا، دو ٹکڑے ہو جانا، تو یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ القمر کی، یعنی کہ چاند کی، چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طلب کردہ مخصوص نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی پیش نہیں کی تو انہوں نے سمجھا کہ آپ کو عاجز اور خاموش کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ سے نشانی طلب کی جائے، اس سے عوام کو بھی باور کرایا جا سکتا ہے کہ آپ رسول نہیں ہیں بلکہ آپ جسٹ خود سے ہی باتیں کرنے والے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور طے کیا کہ آپ سے بلا تعین کوئی بھی نشانی طلب کی جائے تاکہ لوگوں پر آپ کی بے بسی واضح ہو جائے اور وہ آپ پر ایمان نہ لائیں۔ تو چنانچہ وہ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا، آخر کوئی نشانی بھی ہے جس سے ہم جان سکیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے سوال کیا کہ انہیں کوئی بھی نشانی دکھلا دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی دکھلائی کہ چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا جو تھا وہ جبل ابو قبیس کے اوپر اور ایک اس سے نیچے، یہاں تک کہ لوگوں نے ہرا پہاڑ کو دونوں ٹکڑوں کے درمیان دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشہدو، گواہ رہو۔ قریش نے یہ نشانی کھلم کھلا واضح طور پہ اور طویل دورانیے تک دیکھی، چنانچہ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور وہ حیران رہ گئے، لیکن ایمان پھر بھی لے کر نہیں آئے۔ کہنے لگے، یہ ابو کبشہ کے بیٹے کا جادو ہے، ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا ہے۔ ایک آدمی نے کہا، اگر اس نے تم پر جادو کر دیا ہے تو پھر یہ سارے لوگوں پہ نہیں کر سکتا، مسافروں کا انتظار کرو۔ مسافر آئے، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے، لیکن قریش اپنے کفر پر جو تھے قائم رہے اور اپنی خواہشات ہی کی پیروی کی، اور غالباً شق القمر کا یہ واقعہ اس سے بھی بڑے اور اہم واقعے
اسراء و معراج کی تمہید تھا، کیونکہ یوں کھلی آنکھوں سے چاند کو پھٹا دیکھ لینے سے اسراء و معراج کا امکان بھی عام ذہن کے لیے قابل قبول ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے یہ دکھا کر ان کو آگے پریپیئر کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کے اوپر جو لے کر جانا تھا۔ اور اسراء معراج کا جو سفر ہے وہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ان کو آسمانوں پر لے کر گئے تھے، اور یہ ایک خواب نہیں تھا، یہ ایک حقیقت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہے۔ اسراء جو ہوتا ہے نا، اس سے مراد ہوتی ہے رات کا سفر، سیر کرنا، اور وہ بھی رات کا۔ تو راتوں رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا۔ یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا۔ اسراء کا ذکر قرآن مجید میں اللہ کے اس ارشاد میں آتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھلائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل یعنی کہ سورہ اسراء کے اندر ہے۔ معراج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سورہ نجم کی 7ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک میں مذکور ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان آیات میں جو کچھ مذکور ہے وہ معراج کے ماسوا ہے۔ اسراء اور معراج کے وقت میں بھی اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اسی سال یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک قول یہ ہے کہ سن 5 نبوت میں، ایک قول یہ ہے کہ 27 رجب سن 10 نبوت میں، ایک قول یہ ہے کہ 17 رمضان سن 12 نبوت میں، اور ایک قول یہ ہے کہ محرم میں، اور ایک قول ہے کہ 12 ربیع الاول سن 13 نبوت میں۔ واقعے کی تفصیل کے متعلق صحیح روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام براق لے کر تشریف لائے۔ یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور ہے جو اپنی کھر اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا ہے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے۔ آپ اس جانور پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں بیت المقدس تشریف لائے، اور وہاں جس حلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے وہاں پر اسی جگہ پر براق کو باندھ دیا گیا۔ پھر مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی یعنی کہ تحیۃ المسجد، کیونکہ مسجد میں داخل ہوئے نا، اور اس میں انبیاء کی امامت فرمائی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 3 برتن لائے، ایک شراب کا، دوسرا دودھ کا، اور تیسرا شہد کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت پائی ہے، آپ کو بھی ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ نے شراب پسند فرمائی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان تک لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ ان کے دائیں ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے، یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں، اور ان کے بائیں ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے، یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے اس میں 2 خالہ زاد بھائیوں یعنی کہ حضرت یحییٰ بن زکریا اور حضرت عیسیٰ بن مریم کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ دونوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں آپ نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا۔ آپ نے انہیں بھی سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں پہ ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔
پھر آپ کو چھٹے آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں پر حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر جب آپ وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جوان میرے بعد مبعوث کیا گیا، اس کی امت میری امت سے زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوگی۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے۔ بیت المعمور جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جس میں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، یعنی کہ 70,000 فرشتے وہاں داخل ہوتے ہیں، اور پھر ایک دفعہ جو فرشتوں کی جماعت داخل ہوتی ہے وہ دوبارہ ان کے پلٹنے کی باری ہی نہیں آتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اس کے پتے، سدرۃ المنتہا جو ہے نا، یہ ایک درخت کا نام ہے، بیری کا درخت جیسے ایک ہوتا ہے، اور یہ کیسا درخت ہے کہ اس کے پتے جو ہیں وہ ہاتھی کے کان جیسے تھے، اور اس کے پھل جو ہیں بڑے کنڈوں یا ٹھیلوں جیسے۔ اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے، اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا وہ چھا گیا۔ اس سے وہ سدرہ یعنی کہ بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھ سکتی۔ پھر آپ کو جبار جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا، اور آپ اس کے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 50 وقت کی نمازیں فرض کیں۔ پھر آپ موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرے تو انہوں نے پوچھا آپ کے رب نے آپ کو کس بات کا حکم دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازوں کا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی امت تو اس کی طاقت نہیں رکھتی، اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اس سے تخفیف کا سوال کیجئے کہ وہ کم کر دیں۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں اگر آپ چاہیں تو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر 10 نمازیں کم کر دیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتنی نمازیں ہو گئی ہیں، 10 کمی ہو گئی ہے اندر۔ تو پھر انہوں نے پھر سے تخفیف کا مشورہ دیا۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ جل جلالہ کے درمیان آپ کی آمد و رفت جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دیں۔ اس کے بعد آپ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پھر واپس جا کے تخفیف کرنے کا سوال کا مشورہ کیا کہ انہوں نے جا کر تخفیف کے سوال کا مشورہ دیا اور کہا کہ میں نے اس سے کم پر بنو اسرائیل کو بلایا تھا، لیکن وہ ادا کرنے سے قاصر رہے اور اس کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم آ رہی ہے، میں اسی پہ راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ پھر جب آپ مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔ وہ 5 نمازیں ہیں اور ثواب میں 50 ہیں۔ سبحان اللہ، میرے نزدیک بات نہیں بدلی جاتی۔ پھر اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لائے۔ جب صبح ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی تھی، تو قوم کی تکذیب اور اذیت اور ضرر رسانی میں شدت آ گئی۔ کسی نے تالیاں بجائیں، کسی نے تعجب اور انکار سے ہاتھ اپنے سر پہ رکھ لیا۔ کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس دوڑے آئے اور انہوں نے خبر دی کہ انہوں نے کہا یہ بات آپ نے سچ کہی ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا آپ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ آسمان سے صبح یا شام جو خبر آتی ہے میں اس میں بھی آپ کو سچا مانتا ہوں۔ اس پر آپ کا لقب جو تھا پھر صدیق پڑ گیا۔ پھر کفار نے آپ کا امتحان لیا، پوچھا کہ آپ بیت المقدس کے اوصاف بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بیت المقدس دیکھا تھا، نہ ہی اس رات اس کی نشانیاں ضبط کی تھیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے آپ کے لیے روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے چلے گئے۔ آپ نے ایک ایک دروازہ اور ایک ایک جگہ بتلائی اور وہ آپ کی کوئی تردید نہ کر سکے، بلکہ یہ کہا کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک قافلے کے متعلق بھی سوال کیا جو ملک شام سے آ رہا تھا۔ آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کے احوال اور اس کے پہنچنے کا وقت، اور جو اونٹ آگے آ رہا تھا آگے آگے تھا سب سے، ان سب کی خبر دے دی، اور جیسا آپ نے بتلایا تھا ویسا ہی ہوا، لیکن ان ظالموں نے کفر ہی پر اصرار کیا۔ اسراء کی صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں نمازوں کی کیفیت اور ان کے اوقات سکھلائے۔ اس سے پہلے نماز صرف 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام تھی۔ نیکسٹ ٹائم ہم کریں گے قبائل اور افراد کو اسلام کی دعوت۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔